بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ آگے شب برات آنے والی ہے۔ اس شب برات پر لوگ کیا کہتے ہیں جی، وہ ہاتھ جوڑ کر کیا کہتے ہیں کہ جی یہ معافی کی رات ہے، آج پتہ گرے گا کس کا گرے گا کس کا نہیں گرے گا، کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اس پر جملہ الفاظ میں میرے بھائی اور میری بہنیں یہ الفاظ کہہ دیں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت کریمہ جو گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے چند باتیں کی تھیں اسی آیت کے اوپر، تو کچھ آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرید لیتے ہیں اپنے لیے گانے اور ان چیزوں کے کھیل کود کے سامان، اور پھر فرمایا کہ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، بغیر علم، اور بغیر علم کے یہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، آپ کے دور مبارک کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام نذیر بن حارثہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، اس کی 2 باندیاں تھیں، تو وہ ان کو پیسے دے کر گانے گوایا کرتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتا تھا، بادشاہوں کی لکھی ہوئی جو معروضات ہوا کرتی تھی ان کو لوگوں کو دیا کرتا تھا تاکہ لوگ دین اسلام سے دور رہیں۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اسلام کے مقابلے کے اندر کوئی ایسی محفل ایجاد کرتا ہے یا کوئی ایسی فلسفوں والی بات کرتا ہے یا ڈائجسٹ وغیرہ وہ خریدتا ہے، بطور شغل اگر وہ پڑھتا ہے، تو بغیر علم، وہ بغیر علم کے یہ جہلیت والے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، لہو الحدیث کے اندر ہر وہ چیز جو اسلام کے اندر نہ ہو اور اپنی طرف سے اس کو شغل کے لیے، کھیل کود کے لیے اگر بنائی جائے یا وہ اسباب مہیا کیے جائیں جو لوگوں کو اسلام سے دور کریں، تو وہ حرام ہے۔ میرے بھائیو، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاحکام قرآن میں ایک واقعہ لکھا کہ مدینے کے اندر ایک عورت فوت ہو گئی، اور اس کو دفنانے والے جو تھے ان میں سے ایک آدمی کا جو پرس ہوتا ہے یا گٹھڑی ہوتی ہے پیسوں کی، وہ قبر میں دفناتے وقت گر گئی۔ اجازت طلب کی، اجازت طلب کرنے کے بعد اس کی قبر کو کھودا گیا، اور گٹھڑی نکالنے کے لیے جب قبر کھودی تو اس کی قبر جو ہے وہ انتہائی آگ کی طرح گرم تھی، اور اس کے بعد اس کے بھائی سے پوچھا تو کہا جی میرے علم میں نہیں ہے۔
جب اس کی والدہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی بیٹی کیا کام کرتی تھی، تو والدہ نے کہا کہ میری بیٹی کے 2 گناہ ہوا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی باتیں کان لگا کے سنا کرتی تھی، جیسا کہ آج بھی وَلَا تَجَسَّسُوا ہم لوگوں کے گناہوں کے بارے میں ٹو لگاتے ہیں۔ اگر 2 آدمی کہیں بھی بات کرتے ہیں تو تیسرا آدمی کان لگا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کان لگاتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کے کانوں میں سیسا پلا کر اس کے کانوں کو بھر دے گا۔ ہاں، ایک وجہ میں ٹو لگانی یہ جائز ہے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے۔ اگر کوئی جاسوسی کی جاتی ہے دشمن کی، تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آئے گی۔ یہ ملک کی دفاع کے لیے اور اسلام کی دفاع کے لیے اگر کوئی آدمی یہ جاسوسی کرے گا، جیسے الحمدللہ ہمارے ملک کی ایسی یعنی فورسز ہیں، تو اگر وہ یہ کام کرتی ہیں، دشمن کے پاس جا کر اس کی آواز یا اس کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو یہ اس زمرے میں لہو الحدیث کے اندر نہیں آئیں، کیونکہ وہ دفاع کر رہا۔ تو فرمایا کہ اس کے کان کے اندر سیسا پلا کر جو ہے تو یہ ڈال دیا جائے گا۔ آج اگر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کا جو مشغلہ ہے، اپنی فکر نہیں کرتے بلکہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے، اور دوسرے کے گناہوں کے بارے میں ہم ٹو لگاتے ہیں اور اس کی تجسس کرتے ہیں، تاکہ اس آدمی کا گناہ مجھے پتہ چل جائے اور اس کو میں طعنا طنز کروں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے یہ طعنا اور طنز کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی ہم کلمہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے گناہوں کی ہم اس کو ہار دلاتے ہیں، اور اس ہار دلانے پر ہم اسے نیچلا دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کا یہ حسن نہیں ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر بہت زیادہ گمان کرنے کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، بہت گمان جو ہیں یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پھر یہاں یہ بھی ہے کہ جو آدمی کسی کے گناہوں کے بارے میں اگر وہ تجسس کرتا ہے اور ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے کہیں میں تیرے گناہوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو معاشرے کے اندر گناہ ہیں، ان گناہوں کو ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم اپنے اندر سے نکالیں گے تو تب جا کر معاشرہ سدھرے گا۔ اگر ہم انگلی معاشرے کی طرف کریں گے اور یہ ایسے کریں گے جی یہ معاشرہ کب سدھرے گا، تو میرے بھائیو یہ معاشرے کا فرد تو میں بھی ہوں، یہ انگلی اس طرف کیوں نہیں آتی کہ یہ معاشرہ کب سدھرے گا؟ ہمیں دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے وہ آلات، وہ اسباب مہیا نہ کریں جو گانوں کی طرز کے اندر ہوں، یا وہ ایسے مہیا ہوں جن کے اوپر دل لگایا جائے اور انسان اسلام سے دور ہو جائے۔ اب دیکھیں ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں کے اندر زیادہ ہنسا جاتا ہے اور اس میں ہنسی مزاح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو، تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں ہم وہی کام کرتے ہیں جو اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چغل خوری یا غیبت یا کسی کی بات سننا، اس کے اندر اللہ قیامت والے دن اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر، اور ابلتا ہوا جو سیسا ہے لوہا، اس کے کانوں کو اللہ بھر دے گا۔ جو دنیا پر کسی کی جاسوسی اور ٹو لگانے سے ان کے کان نہیں بھرتے، تو یہ اللہ ان کے کانوں کو اس سیسا پلائی ہوئی اور پگھلائی ہوئے سے ان کے کانوں کو بھر دے گا۔ آج اگر میرے اندر یا آپ کے اندر ایسا یہ گناہونی حرکت یا ایسا گناہ ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں 1 منٹ سے پہلے
اس کا نام لے کر اللہ کے ہاں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو گناہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے یا پچھلی عمر کے اندر جوانی میں کیا ہے، تو ہمیں چاہیے اس گناہ کا نام لے کر اللہ کے سامنے اقرار کر کے ہم اس کی توبہ اور استغفار کریں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ورنہ ایک آدمی گناہ کرتا رہا، مثال کے طور پر آپ لگا لیں کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایسا نشہ کیا جس کو شراب کہا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے اس نے اس شراب سے توبہ نہیں کی، لیکن اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے ایسے چھوڑنے سے یہ معاف نہیں ہوگی جب تک یہ اس کا نام لے کر اللہ کے ہاں یہ اقرار کر کے یہ توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ندامت جو ہے یہ بھی ایک توبہ کے اندر ہے۔ ایک آدمی ندامت کرتا ہے، کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو وہ ندامت جو ہے یہ بھی بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی توبہ ہے، اور کل قیامت والے دن اس ندامت کو بھی میزان پر رکھا جائے گا۔ جس طریقے کی، جس کوالٹی کی یہ ندامت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کا وزن بھی ویسا ہی کر دے گا، اور اس ندامت کے ذریعے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسے ایک آدمی نے گناہ کر دیا، غلطی ہو گئی، اب اس میں وہ شرمندہ ہے اور وہ اپنے آپ کو گھونستا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ بھی ایک توبہ کی صورت ہے۔ کل میزان پر اللہ رب العالمین اس ندامت کو بھی رکھے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر اس فعل پر ندامت بھی کریں اور توبہ بھی کریں، اور توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے اس سے پہلے گناہ نہیں کیے۔ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے، اور اپنی رحمت کاملہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اللہ سے محبت کرتے ہی نہیں، ہم اللہ کے ساتھ اپنی دوستی، اپنا تعلق نہیں بناتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ وہ محبت کرنے کی سوچتا ہے، کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کے اندر ہمیں وہ راستہ بتا دیا، فَاتَّبِعُونِي، میری محبت کا معیار یہ ہے تم میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو اور ان کی اتباع کرو، ان کے قدم پہ قدم رکھو، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا تم کرو۔ پھر آسمان والا رحمان کیا کہتا ہے؟ یحببکم اللہ، میں ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کر تمہارا نام لے کر، فلاں بن فلاں اس کا نام لے کر میرا رب فرماتا ہے میں اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، زمین پر میں فلاں بن فلاں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو خالی اس سے محبت اللہ نہیں کرتا، اللہ اپنی رحمت کے دریا سے اس کے جھوٹ، اس کے دھوکے، کم ناپ تول کرنا، سب کچھ کرنا، جب اس نے رجوع کر لیا اور اللہ کی بات کو مان کر اس نے فَاتَّبِعُونِ پر عمل کیا، میرا رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے دوست ایسا بناتا ہے جو گناہ گار نہ ہو، اگر گناہ ہو تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ آج ہم اللہ رب العالمین کی طرف اور قرآن کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ ہم رجوع کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بزرگ ہو گیا یا ہمارا فلاں آدمی جو ہے اس سے ہماری نسبت ہے، قیامت والے دن ہمیں یہ چھڑا لے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 2 مردوں کا ذکر قرآن میں آیا اور نام لے کر آیا۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، آج ہم اگر قرآن کی طرف آئیں، فَاتَّبِعُونِ کی طرف آئیں، تو سب سے پہلے ہمارے آگے ہماری ضد اور انا جو ہے یہ مصیبت بن جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔
اگر میں نے رفع الیدین کیا، شلوار پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہابی ہو گیا. ما اسفل من الکعبین من لا ازاری فی النار. باقی حاجی صاحب جنتی ہے، لیکن اس کے جو گھٹنے ہیں، ٹخنے، یہ جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے اندر، اور جو اپنا تہبند جو ہے یہ زمین پہ لٹکاتا ہے، اس کے یہ جگہ جو ازار والی ہے یہ جہنم میں جلے گی. اب حاجی صاحب سارے کا سارا جنت میں ہے اور ٹخنے جہنم میں جل رہے ہیں. کہو استغفر اللہ. میرے بھائیوں، دو بندوں کا ذکر قرآن میں آیا، دو مردوں کا ذکر، اور وہ قرآن میں ذکر ان کا نام لے کر آیا. اب جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے رفع الیدین پر، سینے پہ ہاتھ باندھنے پر، اور جمعرات کو ختم میں شریک نہ ہونے پر، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے فلاں کیا کہیں گے، تو اس بات پر میں آپ کے سامنے دو مردوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور دونوں کا ذکر قرآن میں آیا. ایک غلام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، اور سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر ان کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا. کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، لیکن حضرت زید کا نام اللہ نے نام لے کر وحی کے ذریعے زمین پر قرآن نازل فرما دیا. اب جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دوسرا جو ہے ابو لہب ہے. ابو لہب کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر سورت نازل فرما کر تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا ذکر اور ابو لہب کا نام لے کر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس کی نسبت رسول اللہ سے کیا ہے، یہ رسول اللہ کا خون بھی ہے اور یہ رسول اللہ کا سکا حقیقی چاچا بھی ہے. اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تبت یدا دونوں ہاتھوں کو کہا جاتا ہے. ید ایک کو کہتے ہیں اور یدا دو ہاتھ. اللہ نے بددعا دی اور کیا کہا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کس کے؟ ابو لہب کے. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ابو لہب کے 6 اولاد ہے، 3 بیٹیاں 3 بیٹے. اب اس کے اندر ابو لہب کی اولاد جو ہے یہ اسلام کے اندر آتی ہی اور کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے بات جو کرنے لگا ہوں، ابو لہب کے بیٹے اور بیٹیاں، ایک بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے جب یہ کلمہ پڑھا اور اسلام لایا، آپ ایمان سے یہ بتائیں یہ قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کیا یہ تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس قرآن کے اندر تمہارے باپ کے خلاف بات آئی ہے اور اس کی بددعا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بددعا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں جب اسلام کے اندر جب قرآن نازل ہو جائے، قرآن کی نص کے مقابلے میں اگر باپ آ جائے اس کی بھی معافی نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ دار آ جائے اس کی بھی معافی نہیں ہے. جب ہم اسلام کے آگے یہ آڑے لیتے ہیں کہ آج اگر میں نے یہ بدعت نہ کی میری ناک کٹ جائے گی اور لوگ کیا کہیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ابو لہب کی جو اولاد اسلام لے کر آئی وہ تبت یدا ابی لہب و تب، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہم اس آڑے میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے جوانی میں داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، دوسرا شخص اسی قرآن کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو معاشرے کے اندر ہمیں ان غلطیوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے جو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کو حکیم کہا جاتا ہے،
اللہ حکمت بہتر جانتا ہے جو آپ اور میں نہیں جانتے، جو بڑے بڑے فلسفی حکمت نہیں جانتے، وہ حکمت میرا رب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے کیوں دیا؟ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اگر کسی کو مال روک لیا تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کو میں نے مال دیا، یہ کیا فتنے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی ہر رضا میں راضی ہونا، یہ میرے رب کی رضا کے اندر راضی ہونے والے بندے کو اور قناعت کرنے والے کو میرا رب بہت پسند فرماتا ہے۔ اب حضرت زید کے بارے میں، جب حضرت زید کو خریدا گیا، سب سے پہلی خاتون اول اور امہات المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، جو 4 عورتوں کا ذکر ہوا کہ دنیا میں کامیاب گئیں، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضرت زید کو خریدا اور جب نکاح ہوا، اپنا مال بھی اور اپنا غلام بھی محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب جو بات میں معاشرے کے اندر برائی کی کرتا ہوں، وہ حضرت زید کے ذریعے جو اللہ نے اصلاح کی وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب لہو الحدیث کے اندر آتا ہے۔ جو انسان اللہ کی آیاتوں کے بدلے کے اندر کوئی چیزیں مول لیتا ہے، چاہے وہ رسم و رواج ہے، چاہے وہ گانے ہیں یا کرکٹ ہے یا کوئی چیز کھیل کود یا یہ آلہ ہے گانا گانے والا، جیسے یہ آج معاشرے کے اندر یہ موبائل ہے، اور یہ موبائل بھی ایک گانوں کا آلہ ہے۔ اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے گا تو کل قیامت والے دن اس کا بھی اللہ حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرت زید جب اس کے والد لینے آئے تو حضرت زید نے فیصلہ کیا کہ میں والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد رسول اللہ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا کیا بنا لیا؟ بیٹا بنا لیا۔ اب آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے، سنا بھی ہوگا کہ زید بن محمد کے نام سے بھی پہچانا گیا۔ جب بڑا ہوا، بلوغت تک آیا، آج تو اسلام کے مخالف جو ہیں بڑے بڑے بل اور بڑا بڑا قانون آتا ہے کہ جناب 18 سال سے پہلے نکاح جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، اسلام کا حسن یہ ہے برائی سے بچنے کے لیے ان کا سب سے پہلے نکاح کرو۔ اور استثناء جو ہے اسلام کے مقابلے کے اندر، اگر کسی کو استثناء حاصل ہے تو کائنات کے اندر صرف ایک اللہ کو حاصل ہے۔ کائنات میں کسی پیغمبر کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، وہ بھی اپنا حساب دینے کے لیے۔ اور یہ دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جب اعلان کیا کہ میں مجھ سے کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنا بدلہ دنیا میں لے لے، کل اللہ کی عدالت میں نہ لے۔ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے قانون آگے کہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ استثناء حاصل ہے۔ کوئی جج ان کے لیے اپنا جو ہے تو سمن جاری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ بڑے بڑے ہیں، قانون ان کے ہاتھ کا ہے۔ رب کائنات کی قسم، اگر اس کا سد باب نہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام یا وہ قومیں جن کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی کو ذبح کرنے والے صرف 4 تھے، اور نہ بولنے پر ساری قوم کو اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، جب صفیں درست کی جاتی تھی میری پیٹھ پر آپ کی لاٹھی مبارک لگی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے اپنی کمر مبارک پیش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی میری کمر پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کپڑا بھی ہٹایا اور سامنے پیش کر دی، اور پیش کرنے کے بعد وہ صحابی رسول مہر نبوت پر بوسہ دینے لگ گیا، اور بوسہ دے کر کہا سن لو میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ
کہ کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کو بھی استثناء حاصل نہیں، اور آپ کا یہ فرمان کہ اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی ہو تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے خلاف قانون آ رہے ہیں اور ان پہ عمل کروایا جا رہا ہے، اور بولنے والوں کو جو ہے تو وہ یہ کیا جاتا ہے۔ اب زید جب بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد زید کو یہ ہوا کہ اس کی شادی کرائی حضرت زینب کے ساتھ۔ جب شادی کرائی کچھ عرصے کے بعد ان کے آپس میں تل کلامی تکرار ہونے کے بعد حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب معاشرے کے اندر ایک برائی ہے، اور اس برائی کے اندر لوگوں کی وراثت کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ معاشرے کی برائی آج ہمارے اندر ہے، جو ہم اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حاجی نمازی ہیں، بچ جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، وہ یہ ہے حضرت زینب کا جب طلاق ہوئی، طلاق ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ رسم رواج وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات میں سب سے بڑے رحیم اور رحمت للعالمین جو تھے وہ محمد رسول اللہ تھے، اور آپ کی ہر آزمائش کائنات کے ہر پیغمبر اور ہر انسان سے بڑھ کر تھی۔ اور یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش کے اندر لوگوں نے آپ کے اوپر طعنہ زنی کی اور آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا، آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور لوگوں نے کیا کہا کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، تو حضرت زید کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ بہو۔ لوگوں نے وہاں پر کیا کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اس کے اندر ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ اولاد نہیں دیتا، یہ حکمت ہے میرے رب کی۔ وہ اپنی بہن سے، بھائی سے یا رشتہ داروں میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیٹا یا بیٹی وہ لے لیتے ہیں اور ان کو وہ اپنا نام دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ اپنا نام۔ اس بچے کا نام ہوتا ہے، بھائی کا بیٹا ہوتا ہے، بھائی کی بیٹی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ اس کو ولدیت اپنا نام دے دیتے ہیں، جو قرآن کی نص کے خلاف ہے، اور قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 22واں پارہ۔ اللہ نے جب مدینے کے اندر لوگوں نے یہ باتیں شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی بہو سے شادی کر لی، یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ لوگوں کو دین اور اسلام سے دور کرنے والی تھی، اور محمد رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے انہوں نے اس نقطے کو آڑے بنایا، اور آڑے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں کسنی شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب وہ منافق اور مشرکین جو تھے ان کے سامنے جب آیت آئی تو کہا جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، یہاں مردوں کا ذکر آیا، تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ اپنے باپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ یہ آیا تو پھر وہ جو مشرک تھے اور یہودی تھے انہوں نے کہا بہت سارے نبی آئے چلے گئے، یہ بھی نبی ہیں، چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ جانے کے لیے نہیں آئے، یہ آنے کے لیے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولکن رسول اللہ، یہ رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، یہ وہ نبی ہیں جو نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اگر شریعت اور سکہ چلے گا تو وہ محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟
ہمیں سبق یہ ملا وہ لوگ جو کسی کی اولاد کو لیتے ہیں اور وہ اگر ان کی بیوی کے لیے محرم نہیں ہے تو وہ ان کی بیوی نے اگر دودھ نہیں پلایا تو وہ بیوی اس سے پردہ کرنے، قرآن حکم دیتا ہے کہ یہ اس سے پردہ کرے، وہ کسی وراثت کا حقدار نہیں۔ اور جو اس بچے کو یا بچی کو اپنا نام دیتے ہیں، جیسے ایک بھائی کا نام ہے عبداللہ، اس کا بیٹا آپ نے لیا، آپ کا نام ہے عبد الرحمن اور بیٹے کا نام ولدیت میں جا کر یونین کونسل میں آپ نے عبد الرحمن لکھ لیا، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے اور یہ کل قیامت والے دن اس بارے میں آپ سے حساب ہوگا۔ اور وہ بھی اولاد جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے آپ کو مل جاتے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا تو ان کی بھی ولدیت کوئی نہیں لکھا سکتا۔ قرآن میں آئے اخی، یہ آپ کے بھائی ہیں، ان کو آپ بھائی کہہ کر پکارو، بلکہ ان کو بھی ولدیت دینے کا قرآن نے حکم نہیں دیا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اس جرائم میں ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے، ہمیں اور معاملات سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان سے توبہ اور استغفار کر کے ہمیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا اولاد لی ہے، اس کا نام لکھا ہے، تو وہ فوراً سے پہلے یہی ارادہ کر لے کہ میں آج جا کر اس اولاد کا نام کاٹوں گا۔ بے شک آپ پالے، یہ آپ کا احسان ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی آپ کی نہیں بن سکتی۔ یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی ہے اور اس برائی کو نکالنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ ایسا ہی کریں گے۔ پھر دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی جو ہر جمعے پر میں کرتا ہوں، وہ برائی کیا ہے؟ ہم اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جناب میرا مرشد، میرا پیر، میرا فلاں یہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ دلوں کے پردے کے پیچھے جاننے والا کون ہے؟ کائنات کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی یہ کہے کہ معراج کی رات محمد رسول اللہ نے اللہ کو براہ راست دیکھا ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ کذاب ہے، اور کذاب لعنتی ہوتا ہے۔ وہ چاہے مولوی ہے یا پیر ہے یا کوئی بھی ہے، اس کی بات جھوٹی ہے، اور اس بات کو جھٹلانا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اب معاشرے کے اندر جو برائی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرا رب قرآن میں کہتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں۔ کس کو حکم دیا؟ محمد رسول اللہ، کہ آپ اعلان کریں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان کے اندر علم غیب جاننے والا کوئی نہیں، الا اللہ، کون؟ مگر اللہ۔ میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، یہ راز صرف اور صرف ایک اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ بنا۔ اب اس پہ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2-3 دن سے بھوکے ہیں، اور حضرت ابو بکر بھی ہیں۔ آپ باہر نکلتے ہیں اور حضرت سعد کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، سعد کا نام لے کر آپ اہل سعد پر آپ برکت کی دعا کر رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ جو آج میں اور آپ اگر اپنے گھر جائیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی نہ ہو تو سلام نہیں کرنا، آپ تالا کھول کے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پڑھا کریں، اور وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا ایک برائی ہمارے اندر یہ ہے، اور وہ تکبر ہے، اور جو تکبر جو ہے یہ روندا جائے گا۔ تکبر کا معنی یہ جو کاٹن کے سوٹ کو مایا لگا کر لانے کا نام نہیں ہے، ٹور میں تکبر نہیں ہے۔ تکبر حق بات کو جھٹلانا، یہ تکبر ہے۔ یہ جو حق بات آپ کے سامنے کی جائے اور اس کو جھٹلانا اور لوگ کیا کہیں گے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر یہ ہے،
اگر گھر کے اندر بیوی ہے تو خاوند السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ معاشرے کا رواج ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کی دعا کی مستحق آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں، اور جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ تکبر کو توڑ کر یہ دعا کی، میرا رب فرماتا ہے اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی کوئی کہے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، چاہے بیوی ہو، اور گھر کیا جو بڑا ہے اس کے لیے یہ تکبر توڑنا یہ حکم ہے۔ حضرت سعد کو سلام کیا۔ اب اس کے اندر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس کائنات کے اندر علم غیب اگر کوئی جانتا تو وہ محمد رسول اللہ ضرور جانتے ہیں، کیونکہ کائنات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے ہزاروں اربوں خربوں، اس سے اوپر مجھے نام نہیں آتا، اتنے بھی جمع ہو جائیں اس صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابی محمد رسول اللہ کے پاس دین سیکھنے آیا تھا اور اللہ کے نبی اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے دین سیکھا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی نہ اس سے میں کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ وہ سواری پر بیٹھا فوت ہو گیا اور محمد رسول اللہ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو کس کو دیکھ لے؟ اس کو دیکھ لے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جس کا نام اس کے والدین نے غوث پاک نہیں رکھا، ان کا نام ہے عبد القادر۔ عبد القادر کا معنی یہ ہے، یہ قادر نہیں قادر کا بندہ ہے۔ ہزاروں اربوں بھی جمع ہو جائیں اس صحابی کے پاؤں کے ساتھ دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے ایک ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ پھر پوری کائنات کے اندر ایک ادنا سا صحابی سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے روزے بھی قبول، میری نمازیں بھی قبول، میرے حج بھی قبول، اور صحابیوں سے بعد تبع تابعین بھی یہ نہیں کہہ سکتے میری نماز بھی قبول، میرا حج بھی قبول۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کو اللہ نے سرٹیفکیٹ کیا دیا ہے؟ رضی اللہ اولئک حزب اللہ۔ یہ جماعت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے سلام دیا۔ حضرت سعد دروازے کے پیچھے ایک دروازے کا پردہ ہے اور پیچھے آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ زیادہ رحمت برسے، اللہ کے نبی دعا کریں گے زیادہ رحمت برسے، آہستہ آہستہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، 3 مرتبہ کہا، اور 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لگتا ہے کہ سعد گھر پہ نہیں ہے، واپس ہو گئے۔ اب انہوں نے دروازہ کھولا اور بھاگتا بھاگتا کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ یہ سلام کرتے پیچھے جاتے ہیں اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم نے آپ کے سلام کا بھی جواب دیا، میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کا بار بار سلام لوں، آپ نے 3 مرتبہ کرنا تھا، میں اپنے گھر میں رحمت کے لیے 3 مرتبہ میں آپ کے سلام کا جواب دیتا رہا۔ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ حضرت سعد کی بات کر کے آپ کو اور مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک پردے کے دوسری طرف محمد رسول اللہ کو نہیں علم کہ پردے کے پیچھے حضرت سعد میرے سلام کا جواب دے رہا۔ آپ سمجھ آئی یا نہ آئی کہ پردے کے پیچھے سعد ہے؟ آپ نے ابو بکر کو کیا کہا؟ تو اس کا معلوم یہ ہوا علم غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ نبی بھی علم غیب نہیں جانتا، پیغمبر بھی نہیں جانتا، اور کوئی نسبت آپ کو اور مجھے جنت میں لے کر جانے والی نہیں ہے۔ ہم نسبتیں بنا کر ہم نے وہ نسبتیں بنا کر ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہوا ہے جی میرا پیر جہنم کے اندر سے مجھے نکال کر لے آئے گا۔ آؤ قرآن کے اندر ایک ایسے اللہ کے بندے کا آخری بات کرتا ہوں، ایک ایسے اللہ کے بندے کا ذکر ہے جس کا نام 69 دفعہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہہ کر، اور مختلف انداز میں اللہ نے یہ بھی کہا یہ ابراہیم میرا اکیلا
امت ہے جو پوری امت مل کر کام نہیں کر سکتی، وہ دین کا کام اکیلے ابراہیم نے کیا ہے۔ ان کا نام قرآن میں 69 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک کم 70 مرتبہ۔ ابراہیم علیہ السلام کل اللہ کی عدالت میں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں کل یہ کہیں گے ان لوگوں کا عقیدہ جو معاشرے کے اندر غلط ہے کہ میرا پیر مجھے چھڑا لے گا، میری نسبت ہے، میری فلاح ہے۔ ایک معصوم پیغمبر کی بات ہے کہ کل اللہ کی عدالت میں اپنے والد کے لیے رحم کی اپیل کریں گے، اور اللہ کو یہ کہیں گے اے اللہ آپ نے کہا تھا میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، آج میں نہیں چاہتا میرا والد جو ہے جہنم میں چلا جائے۔ میرا رب کہتا ہے ابراہیم میرے دین کا کلیہ قانون اور میرا قانون یہ ہے جتنا بندہ میرے قریب ہو میں اس کی فکر نہیں کرتا، میں اس کی فکر کرتا ہوں اور انہیں جانتا ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ آخری بات پھر اللہ کہے گا آپ ذرا قدموں میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام قدموں میں دیکھیں گے، آزر جو ہے یہ بچھو کی طرح قدموں میں ہوگا، اور اللہ کہے گا اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ نسبت کسی کام آئی؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کہا تھا میں تیرا باپ ہوں، پیغمبر ہوں، تو یہ چاہے کل قیامت والے دن میں تیرے کام آؤں گا، بیٹا تو اپنے اعمال تیرے کام آئیں گے، میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ معلوم یہ ہوا اس کائنات میں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، عزت دینے والا، ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ یہ عقیدہ بنائیں گے آپ کا سب کچھ قبول ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیو، دو لفظوں کے اندر میں ایک بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ آگے شب برات آنے والی ہے۔ اس شب برات پر لوگ کیا کہتے ہیں جی، وہ ہاتھ جوڑ کر کیا کہتے ہیں کہ جی یہ معافی کی رات ہے، آج پتہ گرے گا کس کا گرے گا کس کا نہیں گرے گا، کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اس پر جملہ الفاظ میں میرے بھائی اور میری بہنیں یہ الفاظ کہہ دیں استغفر اللہ۔ اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر مہر نہ ہو، اپنے پاس بیٹھ کر جس کو ایجاد کیا جائے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس بدعت سے اللہ کے نبی نے برات کا اعلان کیا ہے۔ جتنا پیارا خوبصورت عمل ہو، کل قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے رسول اس سے برات کا اعلان کریں گے۔ اللہ کہے گا میں نے تو آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تو تمہارے لیے یہ اسوہ حسنہ دیا تھا۔ یہ تمہارے نام اعمال میں جہنم میں جانے کے لیے یہ شب برات جو ہے یہی کافی ہے۔ کیوں؟ یہ بدعت والی رات ہے، اور اس پر کوئی جاگنے کا، کوئی اس پر نفل پڑھنے کا، کوئی پٹاخے بجانے کا، کوئی اس پر دعا مانگنے کا شریعت اسلام کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیلیں ہیں تو وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات کی ہیں جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس رات میں کوئی قرآن نازل نہیں ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ قاری عبدالحمید صاحب کے بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کی مصیبتوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔